کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الشمائل المحمدیہ والخصائل المصطفیہ کا درس، یعنی شمائل ترمذی کا درس الحمدللہ عز و جل ہمارا جاری و ساری ہے۔ پچھلے درس میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق پر بالخصوص جو احادیث طیبہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی ہیں، ان میں سے کچھ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کا جو ہمارا درس ہوگا اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل اسی باب کو کنٹینیو کریں گے اور وہ احادیث طیبہ مزید ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلے درس کے آخر میں نے مداہنت اور مدارات کے درمیان فرق بیان کیا تھا کہ ایک مداہنت ہوتی ہے اور دوسری مدارات ہوتی ہے۔ مدارات یہ محبوب اور ممدوح یعنی پسندیدہ چیز ہے جس کی تعریف کی گئی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا خرچ کرنا، یعنی دنیا کے بدلے آخرت کو سنوارنا، یہ اچھی چیز ہے۔ اور مداہنت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی دنیا کے لیے آخرت کو خرچ کر دینا، یعنی اپنی آخرت کے بدلے کسی کی دنیا سنوارنے کی کوشش کرنا، یہ مذموم ہے، اس کو مداہنت کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدارات تو فرمایا کرتے تھے، مداہنت اصلاً آپ کے اندر نہیں تھی، یعنی لوگوں کے اندر خرابی ملاحظہ بھی کرتے، کوئی کمی ملاحظہ بھی کرتے تو ان کے ساتھ آپ اچھے انداز میں ملاقات کیا کرتے تھے، اچھے اخلاق کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ خوش اخلاق کی، چہرے پر بشاشت ہوتی، طلاقت وجہ جس کو کہتے ہیں، اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کو خرچ کرنا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ سامنے والا یا اس سے متعلق جو افراد ہوتے تھے وہ ان کی آخرت سنور جاتی تھی، وہ آخرت کی طرف، وہ دین کی طرف، وہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ تو یہ دنیا کو صرف کر کے آخرت کو سنوارنا، یہ مدارات ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اس کے برعکس کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے جو خلاف حق ہے وہ بات کہنا، یہ مداہنت کہلاتا ہے۔ تو یہ بری بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک ہے۔ پیچھے آپ نے حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ سنا کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام اس سے اتنی محبت کے ساتھ اور اتنے پرتپاک انداز میں اور پوری توجہ کے ساتھ ملا کرتے تھے کہ میں سمجھنے لگا کہ میں قوم میں سب سے بہتر شخص ہوں، اس لیے مجھ سے اتنے اچھے انداز میں مل رہے ہیں۔ تو یہ تو تھا ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ملنا، یہ اسلام پر قائم رہیں گے اور مزید جو ہے وہ اسلام کی خدمت کریں گے، ان کے ذریعے سے اسلام کو فائدہ پہنچے گا اور ان کی آخرت اور اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن جب انہوں نے یہ پوچھا کہ میں حضرت ابوبکر سے بہتر ہوں، تو حضور علیہ السلام نے حق بات بیان فرمائی کہ ابوبکر بہتر ہیں، عمر بہتر ہیں یا میں ہوں؟ واضح فرما دیا کہ عمر بہتر ہے۔ عثمان بہتر ہیں کہ میں بہتر ہوں؟ واضح فرما دیا کہ عثمان بہتر ہیں۔ تو یہ نہیں کہ خلاف حق بات کہہ کے ان کی دنیا اچھی کرنے کے لیے، ان کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی خلاف حق بات کہی جائے، نہیں، ایسا نہیں۔
لیکن آخرت سنوارنے کے لیے دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف فرمایا کرتے تھے، یہ مدارات کہلاتی ہے، یہ اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے تحت مشہور و معروف حدیث مبارکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں آنے کی اجازت چاہی، تو اس کے داخلے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ او ابن العشیرہ، کہ یہ جو شخص آ رہا ہے یہ قبیلے کا بدترین شخص ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر جب اس کو اجازت دی کہ وہ اندر آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی نرمی کے ساتھ اور بڑی طلاقت وجہ کے ساتھ اس سے ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ یہ کیا ہوا، یعنی ہم نے آپ کے قول و فعل کے اندر کبھی تضاد دیکھا ہی نہیں، آپ ہمیشہ حق بات فرمانے والے اور حق بات کرنے والے ہیں، تو یہ کیا ہوا کہ آپ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قوم کا بدترین شخص ہے، اور پھر جب وہ آیا تو آپ اس کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جسے لوگ اس کی بدگوئی کی وجہ سے چھوڑے رکھیں، یعنی اس سے بچیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے جو ملاقات کی نرمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، تو اس کے فوائد حاصل ہوئے۔ کیا فائدے حاصل ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے ملنا یہ کیا تھا، دنیا کو صرف کرنا، لیکن اس کا اخروی فائدہ یہ حاصل ہوتا کہ اس کی قوم، یہ قوم کا بڑا تھا، تو اس کی قوم کے افراد کیا ہوتے، وہ اسلام کے اندر پختہ رہتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے سردار کے ساتھ اس طرح کا اخلاق و رویہ ہے، تو اس سے ان کی تعلیف قلب ہوتی اور وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے، یا اسلام میں تھے تو مزید اس کے اندر ان کو پختگی حاصل ہو جاتی۔ تو لوگوں کی آخرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو صرف کیا، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پاک ہیں۔ بعض اوقات بندہ کسی سے ملتا ہے تو اس کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں اس سے صحیح طریقے سے نہیں ملوں گا تو یہ مجھے شر پہنچائے گا، مجھے معلوم ہے کہ بدترین شخص ہے، برا شخص ہے، لیکن اس سے اگر میں نے اچھی طریقے سے ملاقات نہ کی تو نتیجہ خراب نکلے گا، اس لیے امر مجبوری بندہ اس سے ملتا ہے۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے اس کی تالیف قلب ہو، یا اس کی قوم کی تالیف قلب ہوگی جس کے ذریعے سے وہ اسلام کے اندر رہیں گے۔ یہ جو شخص تھے عیینہ بن حصن الفزاری، صحیح قول کے مطابق یہ نام ہے ان کا، تو شارحین نے لکھا کہ یہ منافق تھا، ابتداً منافقت تھی، حتیٰ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کھلے عام ارتداد کا ارتکاب کیا۔ کہا یہ کہ میں دین کے اندر داخل ہی نہیں ہوا تھا کہ میں دین سے نکلتا، دین میں داخل ہی نہیں ہوا تھا کہ دین سے نکلتا، لیکن پھر اس کے بعد توبہ کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر بعض فتوحات کے اندر بھی، یعنی بعض جو جہاد کے مارکے ہوئے اس میں یہ شامل بھی ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ کر لی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حال کے مطابق ان کا حال جو ہے وہ بیان کیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیب پر خبر تھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جان لیا کہ اس کے دل کے اندر کیا باتیں ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ او ابن العشیرہ۔ یہ مدارات کہلاتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کسی سے اچھا سلوک کرنا، اس پر انعام کرنا، یہ اس لیے تاکہ یہ آخرت کی طرف مائل رہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے طلباء ہوتے ہیں بعض، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بعض ہیرو کو تراشنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بہت سارے پتھروں کو پالنا پڑتا ہے، تو بعض طلباء ہوتے ہیں کہ جن سے دین کا نفع نظر آتا ہے کہ یہ آگے چل کے نفع پہنچائیں گے، نفع نہ بھی ہو یا نظر نہ آتا ہو، لیکن ان کو دین کی طرف مائل رکھنے کے لیے کہ یہ علم دین کی طرف مائل رہیں،
ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوتا ہے، اگرچہ کہ بعض اوقات ان کی شرارتیں اور ان کی حرکات ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ سزا دے ان کو، لیکن سزا اس موقع پر دی جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کیا ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، تو پھر بندے کو اس سے بغیر سزا کے اچھے انداز میں ملنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح بعض اوقات بندے کو دوسرے کی آخرت سنوارنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے اس طرح کے معاملات کرنا پڑتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجیے، ترجمہ تقریباً مکمل ہو گیا۔ فرماتے ہیں حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت استأذن رجل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وانا عنده فقال بئس ابن العشيرة او اخو العشيرة ثم اذن له فلما دخل الان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم النت له القول فقال يا عائشة ان من شر الناس من تركه الناس او ودعه الناس اتقاء فحشه۔ پیچھے حدیث مبارکہ گزری تھی جس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے، باہر نکلنے، اور جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اس وقت کیا کیا آپ کے انداز اور اخلاق کریمہ ہوتے تھے، جو تواضع کے باب کے اندر حدیث گزری تھی وہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی تھی۔ اسی کا ایک اور حصہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے والد گرامی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات کیے تھے، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھی تھی، اسی کا کچھ حصہ مزید امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمیع بن عمیر بن عبد الرحمن العجلی قال انبأنا رجل من بني تمیم من ولد ابی حالة زوج خدیجة یکنى ابا عبد اللہ عن ابن ابی حالة عن الحسن بن علی قال قال الحسین، یعنی حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ روایت الاکابر عن الاصاغر، کیونکہ یہ بڑے تھے امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے، تو دونوں ہی بڑے تھے، ٹھیک ہے، دونوں میں چھوٹا کون؟ لیکن ظاہر ہے کہ جو رتبہ اور عمر کا لحاظ ہے وہ تو ہے۔ تو فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ سألت ابی عن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جلسائہ، یعنی میں نے اپنے والد گرامی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق پوچھا کہ آپ جب اپنے ساتھیوں میں بیٹھتے تھے تو اس وقت آپ کا انداز کیا ہوا کرتا تھا؟ فقال، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائم البشر سہل الخلق لین الجانب لیس بفظ ولا غلیظ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہر وقت کھلا کھلا رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سہل الخلق یعنی بآسانی یہ چیزیں صادر ہوتی تھیں، یعنی کہ زبردستی دیکھ کے مسکرانا پڑے، ٹھیک ہے، بلکہ چہرہ جو کھلا کھلا رہتا تھا، مسکراتا ہوا رہتا تھا، یہ فطری اور بغیر کسی تکلف کے کھلا کھلا رہتا تھا۔ اور جب آپ کسی سے گفتگو کرتے، کسی کی طرف مائل ہوتے تو بڑی نرمی اختیار فرمایا کرتے تھے، نہ زبان سخت تھی نہ دل کے اندر سختی تھی، دل بھی نرم، زبان بھی بڑی نرم ہوا کرتی تھی، گفتگو نرم ہوا کرتی تھی۔ ولا سخاب، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام شور شرابہ کرنے والے نہیں تھے، گفتگو آپ کی بڑی آسان اور سہل ہوتی تھی اور آواز نرم ہوتی تھی، تیز آواز نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
امور آخرت کے حوالے سے یا کسی اہم بات پہ تنبیہ فرماتے تو اس وقت آواز بلند بھی ہوتی، اور بعض اوقات اتنی بلند ہوتی کہ وہ مسجد کے باہر جانے والے لوگ بھی سنا کرتے تھے، وہ ضرورت ہوتی تھی۔ ولا فحاشن، کبھی بھی بری بات کرنے والے، فحش بات کرنے والے نہیں تھے۔ ولا عیابن، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی چیز کو عیب لگانے والے نہیں تھے، یعنی جس کو عیب لگانا ضروری نہیں، جس کا عیب بیان کرنا ضروری نہیں، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز کو بھی برا نہیں کہتے تھے۔ جو حرام کردہ چیزیں ہیں، جو چیزیں جن سے بچانا مقصود ہے، تو اس کا عیب بیان کرنا ضروری ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے، اور یہی اخلاق ہے۔ برائی جس کی ہے، جس سے لوگوں کو بچنا لازم ہے، بچانا لازم ہے، تو اس کو بیان کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ولا مشاحن، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز میں بھی تنگی پیدا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ یتغافلوا عما لا یشتہی، یعنی جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تھی یا جس چیز کی طرف آپ خواہش نہیں رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے اعراض کرتے، اس کی طرف توجہ نہ کرتے، اس کو طلب نہ فرماتے۔ ولا یئس منہ راجیہ ولا یجیب فیہ، یعنی اس پورے جملے کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی چیز کی حاجت نہ ہوتی یا آپ علیہ السلام اس چیز کو پسند نہ فرماتے، لیکن سامنے والا اس چیز کو پسند کرنے والا ہوتا تھا یا وہ اس چیز کو چاہتا تھا کہ یہ چیز اسے ملے، تو آپ علیہ السلام اپنے اعتبار سے تو اس سے اعراض کر لیتے تھے، اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سامنے والے کو بھی اس سے مایوس کر دیں، بلکہ انداز ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ چیز جائز ہے، وہ چیز صحیح ہے، تو سامنے والا اسے اختیار بھلے کرتا رہے، لیکن آپ علیہ السلام اس سے مایوس نہیں کیا کرتے تھے۔ اور بعض نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اگر کوئی آپ علیہ السلام کو ایسی چیز کی طرف بلاتا، ایسی چیز کی دعوت دیتا کہ جو آپ علیہ السلام جس کی خواہش نہیں رکھتے تھے یا اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور اس چیز کی طرف آپ کو بلایا، تو آپ علیہ السلام اس انداز میں اس سے اعراض کرتے کہ سامنے والا مایوس نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر رہتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش اخلاقی کے ساتھ اور طلاقت وجہ کے ساتھ اس چیز سے اعراض فرما لیا کرتے تھے۔ قد ترک نفسہ من ثلاث، آپ علیہ السلام نے 3 چیزیں اپنے طرف سے چھوڑ دی تھیں، یعنی 3 چیزوں کو آپ نے بالخصوص ترک کیا ہوا تھا۔ المراء، یعنی جھگڑا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر نہیں تھا، یعنی اگر حق پر بھی ہیں تو آپ علیہ السلام اس سے جھگڑتے نہیں تھے، جیسا کہ آگے چل کے ابھی آ رہا ہے کہ آپ کی مجلس کے اندر بیٹھنے والے اگر کوئی باہر سے آ کے غلطی کر دیتا تو اس سے بھی آپ علیہ السلام کس انداز میں پیش آیا کرتے تھے۔ تو مرا یعنی جھگڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر یہ نہیں تھا۔ والاکثار، اور کسی چیز کی کثرت کرنا، یعنی مال دنیا کی کثرت کرنا، گفتگو میں کثرت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت میں نہیں تھا۔ جب آپ بیٹھتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو عام طور پہ جب بندہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی باتیں نکلتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی فضول اور لا یعنی باتیں نہیں کرتے تھے۔ وما لا یعنیہ، اور وہ چیزیں کہ جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، لا یعنی چیزیں آپ علیہ السلام نے اس کو ترک کیا ہوا تھا۔ خود آپ علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، یا آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ جو چیز اس کی ضرورت کی نہ ہو اس کو چھوڑ دے، یعنی جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا، نہ دنیا کا، نہ آخرت کا، تو بندہ اس چیز کے در پہ ہی نہ ہو۔ تو جو تعلیم فرمائی اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل بھی کیا کرتے تھے۔ یہ اپنے طرف سے چھوڑی۔
وَتَرَكَ النَّاسَ مِن ثَلَاثٍ، اور لوگوں کی طرف سے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا، لوگوں کی طرف سے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا۔ وہ کیا؟ كَانَ لَا يَذُمُّ أَحَدًا، آپ علیہ السلام کسی چیز کی مذمت نہیں کیا کرتے تھے، کسی کی بھی مذمت نہیں کیا کرتے تھے، یعنی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ وَلَا يَعِيبُهُ، اور کسی کو عیب نہیں لگاتے تھے، یہ ایک ہی بات ہے۔ وَلَا يَذُمُّ أَحَدًا وَلَا يَعِيبُهُ وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ، یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے اعتبار سے کیا کرتے تھے کہ کسی کو عیب نہیں لگاتے تھے، کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، لیکن اس میں وہی بات آئے گی کہ اگر عیب بیان کرنا اس کا ضروری ہے، جیسے پیچھے حدیث پاک گزری، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی مذمت کیا کرتے تھے تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ، لوگوں کی جو خفیہ باتیں ہوتی تھیں، لوگوں کے جو عیوب ہوتے تھے، آپ علیہ السلام اس کے در پہ نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی تجسس نہیں کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے عیب معلوم ہو اور اس کا چرچا کریں یا عیب معلوم کر کے اصلاح کریں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي مَا رَجَا ثَوَابَهُ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے لوگوں سے تو اسی معاملے کی گفتگو کرتے جس میں آپ کو ثواب کی امید ہوتی، جس میں آپ کو ثواب کی امید ہوتی۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس سانس یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی مسجد میں بیٹھ کر اگر کوئی سانس لیتا ہے، اعتکاف کی نیت اس نے کی بھی ہے، تو کیا ہے کہ اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر گھڑی یہ عبادت والی ہے، آپ کا سانس سانس کیا ہے؟ ہر مبارک سانس عبادت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ثواب کی آپ کو بھی حاجت ہے، اللہ کی طرف سے ثواب آپ کو حاصل ہو اس کی آپ کو بھی حاجت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی گفتگو کرتے تھے کہ جس کے اندر ثواب کی امید ہو۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر گفتگو کرتے تو آپ کے صحابہ آپ کے سامنے اس طرح سر جھکا کے بیٹھتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں، کہ بات کریں گے سر اٹھائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ غایت درجے کی تعظیم، ادب، احترام، توجہ کی مثال ہے کہ پرندہ ہوتا ہے، سر پہ پتہ ہے کہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور بندہ چاہتا ہے کہ نہ اڑے تو کیا رہے گا؟ بالکل ساکت رہے گا، متوجہ رہے گا، سوئے گا نہیں کہ جھونکا لگا تو ایسا نہ ہو کہ چڑیا اڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو توجہ پوری کیا ہوگی؟ بیان کرنے والے کی طرف ہوگی۔ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام کر کے فراغت حاصل کرتے، فارغ ہو جاتے، تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان گفتگو کرتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، پہلے آپ علیہ السلام کو بات پوری کرنے دیتے، پھر اس کے بعد کوئی گفتگو کرنی ہوتی، کوئی بات پوچھنی ہوتی تو پھر پوچھا کرتے تھے۔ لا يتنازعون عنده الحدیث من تکلم عنده انصتوا له حتى يفرغ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گفتگو کرتے ہوئے بات کرنے کے لیے جھگڑتے نہیں تھے، اب یہ آدھی بات اس نے کی کہ وہاں سے آدھی بات کرنا کسی اور نے شروع کر دی، اس کی پوری ہوئی نہیں کہ سامنے سے کسی دوسرے نے شروع کر دی، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ من تکلم عنده، جب آپ کی بارگاہ میں کوئی گفتگو کرنے بیٹھتا، انہوں نے گفتگو شروع کی یا کسی اور نے گفتگو شروع کی، تو پھر دوسرے بھی اس کی بات کو سنا کرتے تھے، خاموشی کے ساتھ اس کی بات کو سنتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنی بات کر کے فارغ ہو جائے۔ حدیثہم عندہ حدیث اولہم، یعنی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کا سب سے پہلا حق اس کا ہوتا تھا جو سب سے پہلے آیا ہوتا تھا، جو پہلے آتا تھا وہ پہلے گفتگو کرتا تھا، الا یہ کہ بعض اوقات کسی کی حاجت ہوتی، جیسا پیچھے حدیث پاک گزری تھی کہ کسی کو حاجت ہوتی، ضرورت ہوتی کہ پہلے میں سوال کر لوں، جانا ہے یا اس کو سوال ضروری ہے، تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو موقع دیا کرتے تھے کہ آپ پہلے گفتگو کر لیں۔ یضحک مما یضحکون منہ، صحابہ کرام علیہم رضوان جس بات پر خوش ہوتے تھے،
مسکراتے تھے، ہنستے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مسکرایا کرتے تھے۔ یہ ایسا نہیں کہ بات مسکرانے والی ہو رہی ہے، سب مسکرا رہے ہیں اور میں بڑا سنجیدہ آدمی ہوں تو میرے چہرے پر جو ہے وہ چٹانوں جیسی سنجیدگی ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ بات واقعی مسکرانے والی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان جیسی ہستیاں، ظاہر ہے کہ وہ اسی بات پہ مسکرائیں گی، تو وہ مسکرا رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ میں جو ہے نا رسولوں کا بھی سردار ہوں تو میں ان کے ساتھ کیسے ہنسوں، ایسے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ہنسا کرتے تھے۔ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ، جس بات پر ان لوگوں کو تعجب ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پہ تعجب فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بدن اقدس موجود تھا، قدموں میں کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، آپ کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہوا کہ اللہ نے آپ کے قدموں کی خاک کی قسم یاد فرمائی۔ آپ تو وہ ہیں کہ اگر آپ اپنے رتبے کے مطابق کرتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان بیٹھتے ہی نہ، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رتبے کے مطابق عمل کرتے، زندگی گزارتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری عورتوں سے نکاح بھی نہ کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے رتبے کے مطابق کھاتے تو آسمان سے آپ کے لیے دسترخوان اترتا اور سامنے رہتا اور آپ کھڑے ہو کے کھاتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری عورتوں سے نکاح کیا، آپ نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری، ہمارے درمیان بیٹھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ زمین پر بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف بیان کرتے ہیں، تو وہ یتعجب مما یتعجبون منہ، جس چیز پر صحابہ کو تعجب ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پہ تعجب فرماتے۔ امام باجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ای موافقۃ لہم وتانیسا وجبرا لقلوبہم، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ ان سے موافقت ہو اور ان کو انسیت حاصل ہو۔ ان کو ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعوذ باللہ ہم گفتگو کریں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، مسکراتے ہی نہیں ہیں، اس پہ تعجب آپ کو ہوتا نہیں، کیونکہ آپ کو ساری باتیں معلوم ہیں۔ تعجب اس پہ ہوتا ہے کہ جو جس کا سبب معلوم نہ ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہر چیز کا سبب معلوم ہے، تو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جیسی زندگی گزارنا چاہیے جس پر وہ عمل کر سکیں اس کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے۔ وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ لَيَسْتَجْلِبُونَهُمْ، یعنی جب کوئی اجنبی آتا تو اس کی گفتگو کے انداز میں سختی پر، اس کے سوال کے انداز کی سختی پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبر کیا کرتے تھے۔ یعنی چونکہ اہل عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین سے قبل اور بعد بھی جو عرب تھے اور ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تو ان کا جو طرز زندگی تھا چونکہ یہ صحرائی تھا تو اس میں بڑی سختی تھی۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بادیہ نشین ہوں، جو شہر سے دور رہنے والے ہوں، صحراؤں میں رہنے والے ہوں، تو پھر ان کے اندر سختی ہوتی ہے، ان کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے، گفتگو کا انداز سخت ہوتا ہے۔ تو یہ افراد بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوال کرتے تھے کہ اس کے اندر بہت زیادہ سختی ہوتی تھی۔ جیسے بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ، سائل آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ میں آپ سے سوال کروں گا اور انی مشدد علیک، میں آپ سے سختی کے ساتھ سوال کروں گا، سختی کے ساتھ سوال کروں گا، یعنی میرا انداز سخت ہوگا تو آپ جو ہے وہ مجھے جواب دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پوچھ جو پوچھنا ہے۔ ابھی گفتگو شروع نہیں کی، اس سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں سختی کروں گا۔ عرابی آ رہے ہیں، گلے میں چادر ڈال دی اور حضور علیہ السلام کی چادر کھینچ لی، بعضوں نے جو ہے وہ دھکے دے دے کے دیوار سے لگا دیا اور کہا کہ مال دیں، یہ مال آپ کا نہیں ہے، آپ کے والد کا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور مال بھی دے رہے ہیں ان کو۔ تو ان کی سختیوں پر، انداز گفتگو پر،
ان کے سوال کرنے کے انداز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرمایا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کے دلوں کو حضور علیہ السلام کی اس نرمی کی وجہ سے ملا دیا، پھر یہ بھائی بھائی آپس میں بن گئے، یہ سختیاں ساری ان کی دور ہو گئیں۔ ہاں، ہوتا کیا کہ بعض اوقات وہ جو اجنبی ہوتا تھا اس کو خود صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ بارگاہ رسالت کے اندر لے کر آتے تھے، کیونکہ خود یہ حضور علیہ السلام سے ضرورت کے سوال کرتے تھے، ضرورت کے سوال کرتے تھے، اور اگر کوئی اجنبی آتا تھا تو پھر تو اس کو تو جو چیز میں آتا تھا وہ سوال کرتا تھا، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نئی نئی باتیں سنا کرتے تھے۔ تو خود صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے وہ اس طرح کے افراد کو جو نئے ہوتے تھے، اجنبی ہوتے تھے، ان کو بارگاہ رسالت کے اندر لے آیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے وَيَقُولُ اِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَأَرْفِدُوهُ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس کی کوئی حاجت ہے، جس کی کوئی حاجت ہے، تو اس کی حاجت کو پہنچاؤ، اس کی حاجت کو، یعنی کوئی شخص ہے اور وہ اپنی حاجت کو پیش نہیں کر سکتا، وہ پہنچ نہیں سکتا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی حاجت جو ہے وہ پہنچا دیا کرو۔ وَلَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِن مُكَافِئٍ، یعنی آپ علیہ السلام کسی سے تعریف اسی وقت قبول کرتے جب کہ اس کا بدلہ ہوتا، اس کا بدلہ، یعنی اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرتا تو وہ تعریف ایسے ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہو تو آپ علیہ السلام اس تعریف کو پسند کرتے تھے، اسے قبول کرتے تھے، ورنہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ جو مدح کرنے والے ہیں، تعریف کرنے والے ہیں، ان کے منہ کے اندر خاک بھر دو۔ تو آپ علیہ السلام جب کسی کی تعریف سنتے تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہوا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو تحفہ دیا، آپ نے کسی کو تحفہ دیا، اس پر اس نے آپ کی تعریف کی تو فبیہا، آپ علیہ السلام نے اس کے کسی عمل کی تعریف کی جس پر اس نے تعریف کی فبیہا، آپ علیہ السلام نے اس پر کوئی احسان کیا، اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی، اس پر اس نے تعریف کی، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اب اگر مخلوق میں سے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بدلے میں ہی ہے، وہ بدلے میں ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جب تعریف کریں گے تو بغیر کسی بدلے کے تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تعریف کرنے کی سعادت بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ تو الا من مکافئن، جو بدلہ دینے والا ہو، یعنی جس کا بدلہ آپ علیہ السلام نے دیا ہو، اسی کے عوض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کو قبول کرتے تھے، ورنہ عام لوگ ہوتے ہیں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، جس کو مسکا پولش کرنا، مکھن لگانا، تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، چاپلوسی پسند نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کا انداز یہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہی تھا۔ آخری بات مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَقْطَعُ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ فَيَقْطَعُهُ بِنَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی گفتگو کو کاٹا نہیں کرتے تھے، کلام کو کاٹ نہیں دیتے تھے، ہاں اگر وہ حد سے تجاوز کرنے لگے، حد سے بڑھنے لگے، یعنی ایسی بات کہنے لگے کہ جو خلاف حق ہے، درست نہیں ہے، تو پھر آپ علیہ السلام یا تو اس کو منع فرما دیتے کہ اگر دیکھتے عناد نہیں رکھے گا اور بات کو قبول کر لے گا تو صاف منع کر دیتے کہ بس ٹھیک ہے، یہ باتیں نہ کرو، اور اگر دیکھتے کہ بھئی یہ قبول کرنے والا نہیں ہے، یہ عناد رکھنے والا ہے، تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، آپ علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ علامہ باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِذَٰلِكَ كَانَ بَعْضُ الصَّالِحِينَ إِذَا اغْتَابَ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِهِ يَنْهَاهُ إِنْ أَفَادَ النَّهْيُ وَإِلَّا قَامَ مِن مَجْلِسِهِ، یعنی اسی وجہ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا کہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرتا تو یا تو اسے منع فرماتے یا پھر کھڑے ہو جاتے۔ منع کا فرماتے کہ جب اس کے دیکھتے کہ یہ قبول کر لے گا،
اور اگر قبول نہیں کرے گا تو پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو بعض صالحین کا یہ انداز تھا کہ اگر ان کی مجلس میں کوئی دوسرے کی غیبت کرتا تو اسے منع فرماتے، اگر تو وہ مان جاتا فبیہا، ورنہ پھر اس جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، غیبت وہ نہیں سنا کرتے تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ مشہور و معروف حدیث پاک ہے، ارشاد فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر قال سمعت جابر بن عبد اللہ یقول ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ لا، میں نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شے آپ کے پاس ہوتی تو آپ علیہ السلام اس کو عطا فرما دیتے۔ ابھی آگے چل کے حدیث مبارکہ آ رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ جدا گانا ہے، تو آپ علیہ السلام عطا فرماتے، اور اگر بالفرض اس وقت وہ چیز نہیں اور اس کو دینے کی بھی نہیں بعد میں، تو ایسا نہیں کہ اس کو جھاڑ کے بھیجتے ہوں، بلکہ خوبصورت گفتگو کر کے اسے واپسی کرتے تھے۔ یہ نہیں فرماتے کہ یہ کیوں مانگ لیا، ایسی چیز نہیں مانگنی چاہیے، یوں نہیں کرنا چاہیے، جھاڑتے نہیں تھے، بلکہ اچھے انداز میں گفتگو کر کے اسے لوٹایا کرتے تھے۔ وہ چیز ہوتی تو اسی وقت عطا فرما دیتے، بعد میں دینے کی ہوتی تو بعد میں بلا کر دے دیا کرتے تھے، ورنہ اچھے انداز میں آسان قول کے ساتھ لوٹا دیا کرتے تھے۔ حدثنا عبداللہ بن عمران ابو القاسم القرشی المکی قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن عبید اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سخاوت کرنے میں سب سے بڑھ کر تھے، سب سے بڑھ کر خیر کی سخاوت فرمانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہر زمانے کے اندر، ہر زمانے میں مخلوق کے اندر سب سے بڑھ کر سخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سخاوت کے بھی آپس میں مقابلے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ عام دنوں میں بھی آپ کی سخاوت کیا ہوتی؟ سب سے بڑھ کر ہوتی، لیکن جب رمضان آتا تو دیگر مہینوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور جب رمضان کے مہینوں میں سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، حضور علیہ السلام سے ملاقات کی سعادت پاتے، اور قرآن کا دور ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اس وقت میں رمضان کے دیگر وقتوں کے مقابلے میں زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ یعنی ترقی پر ترقی ہوتی جاتی تھی کہ عام دنوں کے اندر سخاوت دوسروں سے بڑھ کر ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر اپنی سخاوت جو دوسرے مہینوں میں ہوتی ہے اس سے بڑھ کر، اور رمضان کے مہینوں میں جو بڑھ کر سخاوت ہوتی ہے اس میں بھی اس وقت سخاوت کی انتہا ہوتی تھی جب جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور ہوتا تھا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمانے والے ہوتے تھے۔ ہوا کیوں؟ ہوا کی مثالیں علماء نے بہت ساری بیان کی ہیں کہ ہوا کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیوں اس کی مثال پیش کی ہے، تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہوا جو ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ ہمیں کہیں سے لانا پڑے، ہمیں کہیں سے، یا ہوا ہمارے پاس آئے تو ہم ہوا کے عوض کے اندر کچھ دیں، تو ہوا کے لیے ہمیں کچھ دینا نہیں پڑتا، ہوا بغیر کسی عوض کے مل رہی ہوتی ہے، اور یہ نہیں کہ کہیں جانا پڑے ہوا کھانے کے لیے، ہر وقت ہوا ہمیں کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہوتی تھی وہ کسی سے عوض حاصل کرنے کے لیے، بدلہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی تھی، اور یہ نہیں کہ کوئی آپ کی بارگاہ میں مدینہ منورہ پہنچے تو ہی آپ کی سخاوت سے حصہ پائے گا، بلکہ جس طرح ہوا دنیا کے گوشے گوشے میں جا کر
سخاوت کو عام کرتی ہے، اپنی ٹھنڈک ہر ایک کو پہنچاتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ علیہ السلام کی سخاوت جو ہے وہ کائنات کے گوشے گوشے کے اندر پہنچتی ہے۔ اور علماء نے اس کی مثالیں بیان کی ہیں کہ ہوا سے کیوں مثال بیان کی ہے۔ ہوا وہ شے ہے کہ جس کی زندگی گزارنے کے لیے بندے کو سب سے بڑھ کر حاجت ہے، جس کی طرف زندگی گزارنے کی حاجت پڑتی ہے ان میں سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ ہوا ہے۔ ہوا کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، تھوڑی دیر میں مر جائے گا لیکن کچھ دیر زندہ رہ سکے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ رحمت ہے کہ وہ نہ ہو تو جس کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے تیز ہوا کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مثال دی کہ اس سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سخاوت فرمانے والے ہوا کرتے تھے۔ کچھ اور حدیثیں باقی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سلسلے کے اندر بھی ہم اسی حوالے سے کچھ باتیں اور پھر حضور علیہ السلام کی حیا مبارک کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب العزت جل و علا ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کریمہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں